بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منقولات کا پروگرام تعلیم و تربیت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید نظام الدین چشتی۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب۔ ہم آج کے پروگرام میں جو آج کے پروگرام کا اہم موضوع ہے وہ ہے جناب خواجہ شیخ فرید الدین اتار کی ایک کتاب پر سیر حاصل بحث۔ منقولات.com پڑھیے دنیا بھر کی خبریں اور معلومات دنیا کی مشہور 3 زبانوں میں، اردو، انگلش اور جرمن میگزین کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اپنے قارئین ناظرین کرام کو خواجہ فرید الدین اتار کے تھوڑے سے جو ان کی زندگی کے حالات تھے اس کے بارے میں ان کا تعارف کراؤں گا، اور پھر میں ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے گزارش کروں گا، پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب سے کہ وہ ان کی تعلیمی جو اور ان کی علمی جو کاوشیں ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ ایک اندازے کے مطابق 1145 عیسوی یا 1146 عیسوی میں ایران کے شہر نیشاپور میں پیدا ہوئے، اور 1221 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ آپ کا اصل نام ابو حمید ابن ابو بکر ابراہیم تھا، مگر وہ اپنے قلمی نام فرید الدین یا شیخ فرید الدین اتار سے زیادہ مشہور ہوئے۔ اتار کا لفظی مطلب ہے ادویات کا ماہر، جو آپ کا پیشہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ فارسی نژاد مسلمان شاعر، صوفی اور ماہر علوم باطنی تھے۔ آپ کی فکر اور تحقیق صوفیزم میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ معرفت کے ایک اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئے۔ آپ کا علمی خاصہ اور اثر آج بھی فارسی شاعری اور صوفیانہ رنگ میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور صوفیزم کے چاہنے والے آج بھی آپ کی تخلیقات کو پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی علمی خدمت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو صوفی نظریات سے انسیت تھی، اور ان کے مطابق ان نظریات کو پروان چڑھانے میں آپ کے والد کی مکمل حمایت بھی آپ کو حاصل رہی۔ شیخ فرید الدین کے مطابق انہیں صوفیاء کرام کے حوالے زندگی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ اپنی زندگی ان صوفیاء کرام کے فرمان کے عین مطابق گزارنے کے ہی خواہاں رہے، اور یہی صوفیاء کرام زندگی میں ہر موڑ پر ان کی رہنمائی اور ان کے فرمودات اور نظریات سے کرتے رہے۔ آپ کی وفات کے وقت کے لیے ایک بڑی مشہور حکایت ہے۔ جب اس حکایت کے مطابق جب ہم اس حکایت کو سنتے ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد ہمارے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ نیشاپور پر جب منگولوں کا حملہ ہوا، اسی دوران خواجہ شیخ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب وہ منگول کمانڈر یا منگول سپہ سالار کے سامنے جب آپ کو پیش کیا گیا تو آپ کی رہائی کے عوض نیشاپور کے لوگوں نے 1000 چاندی کے سکوں کا تاوان کی پیشکش کی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سپہ سالار کو، اس کمانڈر کو متنبہ کیا کہ تم اس قیمت پر نہ جاؤ، کیونکہ وہ اس قیمت سے کہیں گرا ہیں جو ان کی اصل قیمت ہے۔ منگولوں کے سردار نے ان کی یہ بات سن کر خیال کیا کہ شاید انہیں اس سے بھی بہتر تاوان مل سکے، تو اس نے چاندی کے سکوں کی 1000 چاندی کے سکوں کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک شخص نے خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ کے تاوان کے عوض ایک بھوسے کی بوری بھجوائی، جو کہ اس کے سپہ سالار کے کمانڈر کے گھوڑے کا ایک دن کا چارہ تھا۔ تب خواجہ فرید الدین اتار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی ان کی اصل قیمت ہے، اور انہیں اس قیمت پر فروخت کر دیا جائے۔
اس بات کا سننا تھا کہ منگول سپہ سالار، منگول کمانڈر اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے شدت غصے میں، شدت غصے کی حالت میں ایک صوفی دنیا کی عظیم مرتبہ شخصیت کا سر قلم کر دیا۔ ان کی ساری زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کا پیکر تھے، اور اللہ کی راہ میں شہادت کا درجہ، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی گزارنا اور اسی کی راہ میں اپنی جان دینے کا جذبہ آپ کے اندر عروج پہ تھا، اور یہی آپ نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا، اور یہی آپ کی شہادت کا نشان بھی ہے۔ آپ کا مزار نیشا پور میں واقع ہے، اور اسے 16ویں صدی میں ایک خراسان کے بادشاہ نے تعمیر کرایا۔ تو میرے ناظرین و قارئین کرام، ہم اس پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہم آج اس پروگرام میں ڈاکٹر خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات پر سیر حاصل بحث کے لیے آپ کو دعوت دیے، اور آپ یقیناً ان کی جو انمول خزائن ہیں اس کے بارے میں ہمارے قارئین و ناظرین کو ہم کو بتائیں گے۔ تو میں شروع کرتا ہوں اس پروگرام کو، اور آپ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس بیش بہا قیمتی خزانے کے بارے میں بیان فرمائیں۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان کی زندگی کا ایک خاکہ پیش کیا۔ یہ ہے وہ کتاب جس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ ایران میں چھپی ہے، اور اس کا نام جو ہے نا منطق الطیر، یہ کلام پاک کی ایک آیت سے لیا گیا ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان کو پرندوں کی گفتگو کے بارے میں علم دیا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی گفتگو سمجھتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے، اور ان سے گفتگو کر سکتے تھے۔ میں نے یہ بہت سال پہلے، 20 سال سے بھی زیادہ ہو گیا جب یہ کتاب پڑھی، تو میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کتاب جو ہے یہ انسانیت پہ ہے در حقیقت۔ بے شک انہوں نے تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے، جس میں انہوں نے مختلف پرندوں کو اکٹھا کیا ہے اور ان کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب فارسی میں لکھی گئی تھی، لیکن اس کے تراجم تقریباً دنیا کی ہر زبان میں ہیں۔ بے شک، بجا فرمایا۔ فرینچ میں ہے، انگلش میں کانفرنس آف برڈز کے نام سے ہے، جرمن میں اس کا ٹرانسلیشن ہے، بلکہ برلن میں مجھے یاد ہے مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ بلایا اس کتاب کی ڈرامائی تشکیل جو انہوں نے کی تھی تمثیل کے انداز میں، اس میں لیکچر دینے کے لیے مجھے بلایا گیا۔ تو یہ کتاب کیوں اتنی مشہور ہوئی؟ کیا اس میں ایسی خصوصیت ہے؟ اور ہم آج اس پہ بھی یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ کتاب، اس سے پہلے پرندوں کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ ایک بڑی مشہور کتاب جس کا جو کہ سنسکرت میں تھی اور اس کا بعد میں عربی میں ترجمہ ہوا، پھر فارسی میں ہوا، جس کو ہم کلیلہ دمنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن سینا نے پرندوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی، اور فائنلی جو اس وقت ہمارے پاس ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، دکھائی ہے آپ کو کتاب، یہ فرید الدین عطار نے لکھی ہے۔ فرید الدین عطار کے بارے میں کیا بتاؤں
میں کسی اور کا نہیں. مولانا روم کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, کیونکہ مولانا روم کے والد اپنے بیٹے کو لے کے ان کے پاس گئے تھے, سبحان اللہ. اور عطار نے ان کو دیکھ کے کہا کہ یہ شہباز لے کے آئے ہو تم, ہم تو آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے ہیں, لیکن یہ ایک ہی جست میں وہاں پہنچ جائے گا بڑی بات. جہاں ہر صوفی کی خواہش ہوتی ہے پہنچنے کی. لیکن رومی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ سنیے گا ذرا. جی جی. رومی کہتے ہیں, ہفت شہر عشق را عطار گشت. سبحان اللہ. عطار نے عشق کے 7 شہروں کو سیر کی ہے, ان کی میں پھرے ہیں. ماہما اندر خمیں یک کوچا ایم, جبکہ ہم تو ابھی ایک کونے پہ ہیں, سبحان اللہ. ایک کنارے پہ ہیں موجود, کہ وہاں تک ہم کہاں جائیں گے جس نے 7 شہر کیے ہیں. اور جس ڈاکٹر حسین الہی نے یہ کتاب ترتیب دی ہے, اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ مشک آنست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید, کہ خوشبو اصل میں وہی ہوتی ہے جو خود اپنا تعارف کرائے, نہ یہ کہ عطار اس کا تعارف کرائے, اس کی خوبیاں بتائے. سبحان اللہ. اچھا, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہر چند گفتاز مشک آنست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید, اما اگر گوئندہ فرید الدین محمد عطار نشا پوری باشد. سبحان اللہ. ہاں صحیح بات ہے, لیکن اگر فرید الدین عطار اس کے متعلق بات کرے تو پھر اور ہی بات ہے اس کی. ماشاءاللہ, جزاک اس اللہ. کتاب میں انہوں نے کیا کیا ہے, اس کتاب میں انہوں نے پوری انسانی جدوجہد, انسانی خدشات, انسانی امیدیں, انسانی خواہشات اور انسان کی ہم جو منزل تلاش کرنا چاہتے ہیں, ان سب کو ایک بڑے خوبصورت پیرائے میں پرندوں کے ذریعے بیان کیا ہے. بے شک, بجا فرمائیں. کہانی کیسے شروع ہوتی ہے؟ کہانی شروع ہوتی ہے ایسے کہ یہ پرندے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہے, انسانوں کے بادشاہ ہیں, جنگل کے جانور ہیں ان کا بادشاہ ہے, سب کا کوئی نہ کوئی حکمران ہے, کوئی نہ کوئی ان کا والی وارث ہے. ہمارا کون ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم تلاش کریں کہ ہمارا اصل حکمران کون ہے؟ جب وہ یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ چلیں آج ایک میٹنگ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. ہدہد بہت مشہور پرندہ ہے, اور چونکہ اس کی رسائی حضرت سلیمان علیہ السلام تک تھی. جی ہاں, جی ہاں, بالکل. جی, تو اس کو کہتے ہیں کہ تم بتا سکتے ہو ہمیں جی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. ہدہد کہتا ہے کہ ہاں ممکن ہے, لیکن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں جانا پڑے گا بجا فرمایا, بجا فرمایا. اپنے بادشاہ کو, اپنے حکمران کو تلاش کرنے کے لیے. اچھا, اب وہ سارے پرندے اکٹھے ہوتے ہیں.
اور یہ ہے سب سے جو خوبصورت پارٹ ہے اس کتاب کا. میں وہ نہیں سمجھتا جو بعد میں ہوتا ہے، بلکہ یہ جو پہلا حصہ ہے. جی. سب پرندے آتے ہیں اور ہدہد انہیں کہتا ہے کہ آئیں چلیں ہم اپنے حکمران کو ڈھونڈیں. وجہ فرمائیں. ہر پرندہ اپنی بساط کے مطابق مختلف باتیں کرتا ہے. اب دیکھیے انہوں نے کافی پرندے اس میں انٹروڈیوس کرائے ہیں جو کہ در حقیقت انسان کی مختلف صورتیں ہیں. بلبل کہتی ہے کہ میں ضرور جاؤں، میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے حکمران کو تلاش کروں، جی. لیکن میں گل کو کیسے چھوڑوں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. گل جب مسکراتا ہے تو میری دنیا بدل جاتی ہے. میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. میری ساری عمر گزرتی ہے خزاں سے لے کے بہار تک، اور بہار میں جب کلی چٹکتی ہے اور گلاب مسکراتا ہے تو میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں اس کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہوں؟ اور آپ نے جیسے بتایا یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، تو اس سفر میں گل کے بغیر نہیں جا سکتی. اچھا، جو عطار نے اس میں کیا کمال یہ ہے کہ جواب دیتا ہے وہ ہدہد کے ذریعے سے مختلف حکایات سنا کر اور گفتگو کر کے. تو وہ بلبل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا واقعی گل بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی تم اس سے کرتی ہو؟ کیا یہ نہیں کہ وہ تمہاری بیوقوفی پہ مسکراتا ہے جب بہار آتی ہے تو، کہ تو اپنی ساری زندگی صرف اس کی اس مسکراہٹ کے لیے گزارتی ہے؟ جی. اور وہ سوچتا ہے کہ بس اتنی ہی بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. حقیقت میں گل تمہارا مذاق اڑاتا ہے، اس کو تم سے محبت نہیں ہے، اس کو تمہارے اس انتظار کی شدت کا احساس نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اصل میں تمہارے انتظار کی شدت کا احساس ہے اس کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو جو در حقیقت تمہیں چاہتا ہے اور جسے تم چاہتی ہو. سبحان اللہ. اس کے بعد طوطا آتا ہے. طوطا کہتا ہے کہ میں کیا کروں، لباس سے میں خضر لگتا ہوں لیکن مجھے آب حیات نصیب نہیں ہے، اور میں اپنی ساری زندگی اس پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ گزارنا چاہتا ہوں کہ شاید مجھے وہ قطرہ ایک میسر ہو جائے اور میں امر ہو جاؤں جیسے حضرت خضر علیہ السلام ہوئے تھے. خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا سبز لباس ہے، اس لیے ان کو کہا بھی جاتا ہے خضر. جی. تو طوطے کے ساتھ انہوں نے، عطار نے یہ مناسبت قائم کر کے یہ چیز کی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں. بالکل. تو ہدہد اس کو جواب دیتا ہے کہ بس کیا کرو گے تم؟ اگر تمہیں زندگی ایک ایسی دائم مستقل مل گئی تو کیا کرو گے؟ رہو گے تو تم اسی پنجرے میں قید. تو اس لیے خضر کی بجائے تم خود کیوں نہیں اس پنجرے سے نکلتے ہو، اور یہ جو تم نے ابا اوڑی ہے اس سے نکل کے دیکھو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور حقیقت میں تم کیا چاہتے ہو.
میں نے جیسے عرض کیا اس میں اتنی حقائقیں خوبصورت ہیں جو انسان کو واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں. اس کے بعد مور طاؤس آتا ہے. طاؤس کہتا ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے, میرا حسن و جمال, میرے جسم پہ کتنے خوبصورت پر ہیں, اور آپ یہ جس سفر کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو بڑا مشکل لگتا ہے, یہ خراب ہو جائے گا میرا جسم, میں اپنے پروں کی وہ خوبصورتی, وہ چمک, وہ دمک سب کھو بیٹھوں گا. تو اس لیے میں بہت خوش ہوں, مجھے آپ اپنے آپ میں رہنے دیں, میں نہیں جا سکتا. ہدہد جواب دیتا ہے یہ کب تک رہے گا تمہارا یہ جسم کی خوبصورتی کا سلسلہ؟ تمہیں پتا ہے تمہارے پدر, تمہاری مادر, ان کے بھی جسم ایسے ہی خوبصورت تھے لیکن وہ سب ختم ہو گئے, یہ بھی ہو جائے گا. لیکن اگر تم امر ہونا چاہتے ہو تو اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہیے. اس کے بعد بطخ آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ سفر جو ہے یہ سمندر کا ہے. کہتے نہیں, پانی نہیں ہوگا. نہیں, میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں پانی کے بغیر؟ ڈاکٹر صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ کا مائکرو فون جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکرا رہا ہے یا بہت آواز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھی, اب دیکھیے اب ٹھیک ہے, اب بہتر ہو گیا, اب بہتر ہوگا, بالکل بہتر ہوگا. جی جی. کہ میں اس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میری زندگی ہے ہر وقت غسل لینا, پاک اور صاف رہنا. میں نہیں چھوڑ سکتی اس پانی کو. جب اس پہ میں تیرتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہے کہ میری زندگی اور میرا جسم اور میری روح, اس کو کتنی بالیدگی, اس کو کتنی خوبصورتی ملتی ہے. میں کیسے چھوڑوں اس کو؟ میں نہیں چھوڑ سکتی. ہدہد پھر جواب دیتا ہے کہ پانی پائیدار نہیں ہے, پانی بہتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور کبھی کسی ایسی چیز پہ انحصار مت کرو جو پائیدار نہ ہو. اب یہ آپ لیسنز دیکھیے جو عطار دے رہے ہیں ساتھ ساتھ. جو چیز ٹرانزیشن میں ہوتی ہے, جو چیز اپنی شکل بدلتی ہے, جو چیز وہاں نہیں رہتی جہاں آپ اس کے عاشق یا آپ اس کے مشتاق ہوتے ہیں, اس کو ٹرانزیشن میں, اس کو تبدیلی میں جو کچھ مراحل کرنے پڑتے ہیں اندھا, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پہ انحصار کیا جائے. بالکل بجا فرمایا آپ نے, بالکل اس پہ بنیاد کی جائے. اس کے بعد بعض, یہ میں وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو فرید الدین عطار نے کیے ہیں فارسی کے, جس کو ہم شاہین کہتے ہیں, ایگل ہے جو. وہ کہتا ہے کہ کیا مجھے بھی جانا پڑے گا ساتھ؟ ہدہد کہتا ہے بالکل, ہم سب کو جانا پڑے گا. کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میرے پاؤں بادشاہوں کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں. بڑی بات ہے. جی ہاں. وہ مجھے خود کھانا کھلاتے ہیں. کہاں میرے پاؤں اور بادشاہ کا ہاتھ جی نیچے ہوتا ہے میرے خیال اقبال نے اسی گفتگو سے وہ اپنے بہت خوبصورت شعر جو ہماری جی ہاں جی ہاں جی ایئر فورس کا حصہ ہے کہ صحراست کے دریاست تہے بالو پرے ماست. سبحان اللہ. جی ہاں جی کہ یہ تم نے میرا رتبہ جانا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. بے شک بجا فرمایا. ہاں اچھا, اب جو جواب دیتا ہے اس کو ہدہد, وہ کہتا ہے
کہ قیامت کے دن تمہیں پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو حساب کیا جائے گا وہ بادشاہوں کا ہوگا. یہ جس کو تم ایک اپنا ٹھکانہ سمجھتے ہو یہی سب سے زیادہ زیر عتاب آئیں گے اس دن. ذہن میں رکھیے سر، یہ اس دور میں انہوں نے لکھا ہے جس دور میں بادشاہت اور خاص طور پہ ایرانی قسم کی بادشاہت بہت مضبوط بنیادوں پہ قائم ہو گئی تھی. بالکل وجہ فرمایا. اور جگہ جگہ انہوں نے محمود غزنوی کے، ایاز کے واقعات اور اپنے دوسرے جو ہم اثر یا ان سے پہلے گزر چکے تھے ان کے واقعات بیان کیے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو حکومت اور شان و شوکت ہے آپ کی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. تو ہدہد جب اس کو یہ جواب دیتا ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے. اس کے بعد کچھ اور جانور آتے ہیں. چکور آتا ہے. جی جی. چکور کہتا ہے کہ دیکھو بات سنو، میں سنگریزے کھاتا ہوں، بڑی بات، اور انہی پہ رہتا ہوں. مجھے موتی کی تلاش ہے، پتھر پہ میں سوتا ہوں. اور کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں اس علاقے کو، اور کیسے میں جا سکتا ہوں وہاں پہ جس طرف آپ مجھے لے جا رہے ہیں. ہدہد پھر ان کو جواب دیتا ہے کہ تمہیں پتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ کہتے ہیں جی ہاں. ان کی انگوٹھی میں ایک نگینہ تھا، ایک موتی تھا جو باعث تھا ان کی حکومت کی پائیداری کا. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی ہمیں یاد ہے بالکل، لیکن وہی نگینہ ایسا ہوا کہ اس کے وہ غلام بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب وہ نگینہ ان سے لے لیا تو وہ پچھتاتے تھے کہ کاش ایک نگینہ مجھے کبھی نہ ملتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کسی کو وہ حکومت عطا نہیں کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی، بحر و بر پہ، پرندوں پہ، جانوروں پہ. تو اس لیے یہ خیال چھوڑ دے تو کہ یہ سنگریزے جو تو کھاتا ہے، تجھے پتا ہے تیرے دل کا کیا حال کرتے ہیں، تیرے خون کا کیا حال کرتے ہیں یہ، کہ ان میں سے تجھے موتی ملے گا. اس کے بعد ہوما ایک اور پرندہ ہے. جی. تو آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہ بھی ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کا سایہ اگر کسی شخص پہ پڑ جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. مشہور حکایت ہے. جی جی. وہ کہتا ہے کہ تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ میرا کتنا اعلیٰ مقام ہے؟ میں حقیقت میں بادشاہ گر ہوں. جی ہاں جی ہاں. میں بادشاہ بناتا ہوں، کسی کے سر پہ میں آ جاتا ہوں، اس کا سایہ ہو جاتا ہے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اس کے جواب میں ہدہد اسے محمود غزنوی کا ایک خواب سناتا ہے، اور اس خواب میں وہ بہت لمبی داستان ہے، بڑے لیکچرز ہو جائیں گے، میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں یہ حکایت. تو وہ محمود غزنوی کہتا ہے کہ کاش اے ہما تو میرے سر پہ نہ آیا ہوتا، میں حکمران نہ بنا ہوتا، اور میں نے یہ وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا جو میں نے کیا ہے. اس کے بعد بگلا ہے، دریا سے محبت ہے، تو بگلے کو کہتا ہے کہ تم بھی چلو گے ساتھ. کہتا میں دریا کو کیسے چھوڑوں؟ جی ہاں جی ہاں. کہتا تم دریا میں صرف کھڑے رہتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، اور تم اس قدر اس پہ ڈیپینڈنٹ، اس پہ انحصار کرنے لگ گئے ہو کہ دریا کے باہر تم تصور نہیں کر سکتے اپنی زندگی کا.
پھر آخری اور بھی ہیں لیکن میں اس کو کر رہا ہوں کہ اس پروگرام جب آخری آپ پہلا چیپٹر کا آخری پرندے کا ذکر کرنے کے بعد ہم اس پروگرام کو پہلے حصے کو یہاں پہ ختم کریں گے. جی جی انشاءاللہ آگے کا کتاب کا حصہ دوسرے حصے میں شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو آخر میں الو جس کو پیش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خوبصورت ایک مکالمہ ہے ہدہد اور الو کے درمیان. جی. الو کہتا ہے دیکھو مجھے دنیا کی شان و شوکت سے کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے، میں تو ویرانوں میں رہتا ہوں. وجہ فرمائیں. جب دنیا جاگتی ہے میں سوتا ہوں، جب وہ سوتے ہیں میں جاگتا ہوں. تو مجھے کہاں لے جا رہے ہو، کس لیے لے جا رہے ہو؟ تو ہدہد اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں، حقیقت تم نے چھپائی ہے مجھ سے. تم ویرانوں میں اس لیے رہتے ہو کہ ویرانے اکثر خزانے رکھتے ہیں اپنے اندر پوشیدہ، تمہیں ان کی تلاش ہے. جی ہاں. کہ کوئی خزانہ تمہیں مل جائے گا، اگر بفرض محال تمہیں مل بھی گیا تو کیا کرو گے اس کو؟ تمہاری عادات جو ہیں وہ اس قدر مستقل ہو چکی ہیں کہ تمہیں اگر وہ خزانہ مل بھی گیا تمہارے کسی کام نہیں آئے گا. یہ تمام پرندے، چھوٹی چڑیا ایک کہتی ہے کہ میں جاؤں گی تو کیا کر لوں گی. جی ہاں. جی. تم لوگ جاؤ. میسج دیکھیے اس میں کیا ہے. جی جی. کہ تم لوگ جاؤ، حکمران کو تلاش کرو، بادشاہ جو ہمارا ہے، جو شہنشاہ ہے ہمارا، اس کو تلاش کرو، مجھے آ کے بتا دینا اور ہم سب مان جائیں گے. لیکن اس میں ہدہد کہتا ہے کہ نہیں، ہم سب کو چلنا ہوگا. جی ہاں بالکل وجہ فرمائیں. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ ہم جائیں اور آپ نہ جائیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ یہ ختم کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے جی کہ ہم انسانی زندگی میں جب تلاش حقائق کرتے ہیں تو اکثر دنیاوی زندگی کے مختلف ہمارے جو پہلو ہیں وہ آڑے آتے ہیں. بالکل وجہ فرمایا. سچ بولنے میں، انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں، حقائق بیان کرنے میں اکثر ہم چشم پوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے کچھ تعلقات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے، تو ہم حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں اور ہم وہ باتیں نہیں بتاتے. بالکل وجہ فرمایا. یہ حصہ جو ہے ان کی کتاب کا، یہ در حقیقت پرندوں پہ نہیں انسانوں پہ ہے. اور یہ جو 8 یا 9 پرندے انہوں نے چوز کیے ہیں، یہ ہر ایک پرندہ ہر انسان کی کسی نہ کسی خاصیت کو سامنے لاتا ہے. بالکل بڑا فرمایا. تو اس لیے وہ پھر جو مکالمہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس سے باہر نکلو اور دیکھو اور اپنے آپ کو تلاش کرو. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کا پروگرام کے پہلے حصے میں اس کو بیان فرمایا، اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ خواجہ فرید الدین عطار نے اس حصے میں نفسانی خواہشات، انسان کی نفسانی خواہشات کے بارے میں بیان فرمایا اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کو بھی وضع کیا. ہم اس پروگرام کے پہلے حصے کو ختم کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا دوسرے حصے میں، اور جہاں پہ ہم کتاب کی دوسری باتوں پہ یا دوسرے حصے پہ سیر حاصل بحث کریں گے ڈاکٹر اسلم صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پہ منقولات کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ منقولات کے پروگرام کو لائک کیجئے اور باوقت برخبر رہنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے.